میرے نوجوان یہ بات سمجھیں، میں نے ایک بابے کا تذکرہ کیا ہے اور مجھے 6 جمعے گزر گئے ہیں، اس کی صفتیں ختم نہیں ہو رہی، اس کے کیے ہوئے کام جو دنیا میں اس نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ نہیں ختم ہو رہے۔ پتہ نہیں تم کن بابوں کو جانتے ہو۔ اللہ اکبر، اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم ان بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن 11ویں کی حد تک، ختم کی حد تک۔ سال بعد بڑی 11ویں آ گئی ہے جی، غوث پاک کی بڑی 11ویں آ گئی۔ ہم صرف ختم کی حد تک، 11ویں کی حد تک بڑی بات ہے۔ ہم ممبر پہ بیٹھیں گے تو ان کی اصحال ثواب پہ تبلیغ کریں گے، 11ویں کا ذکر کریں گے۔ ڈوبا ہوا بیڑا کس طرح ترا تھا، ڈبی بیڑی کیویں تری ہے جی، ہم صرف وہی بیان کریں گے۔ لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سوچ سے نکلو۔ لوگوں کو دکھاؤ جن کے متعلق اپنے ہی تان و تشنیع کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جن کے متعلق تم ہرزہ سرائی کر رہے ہو، دیکھو ہمارے یہ بابے دنیا کو کیا کیا دے کے گئے ہیں۔ آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو انقلاب بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ برپا کر کے گئے ہیں، اتنی صدیوں کے بعد بھی اس کے نشانات مٹ نہیں رہے، اس کے اثرات مٹ نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بابا ہے، صوفیاء سے تعلق رکھنے والا، اولیاء سے تعلق رکھنے والا ایک مخلص بابا کھڑا ہے جس نے ساری زندگی وقت کے فرعونوں سے ٹکرانے میں گزار دی اور دین اسلام کی اشاعت کرتا رہا۔ عزیزان من، 6 جمعے یہ 6 نشستیں ہوئی ہیں، جو 6 کی 6 ہی حضور غوث پاک کی سیرت، آپ کے عقائد و نظریات، آپ کی خدمات، آپ کے اثرات کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں کوئی بددیانتی نہ کروں، کوئی ایسی بات نہ کروں جو کہ گھڑی ہوئی ہو، اپنی طرف سے بنائی گئی ہو۔ میں نے کوئی کوشش کی ہے کہ ایسی میں کوئی بات نہ کر سکوں۔ الحمدللہ جتنی تحقیق آپ کے پاس، آپ کے سامنے میں نے 6 جمعوں میں رکھی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے میں اس کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن خدا را میرے نوجوان بیٹھے ہو، اس دلدل سے نکلو، اس دلدل سے نکلو کہ جو لوگ ہمیں تان و تشنیع کر رہے ہیں وہ ہمارے رویے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ بھائی غوث پاک نے بڑا کچھ کیا ہے، آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن اگر میں پیر ہوں، میں نسلوں سے غوث کے نام کا کھا رہا ہوں، تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر میں اپنے مریدوں کو ہر مہینے 11ویں کا سبق دیتا ہوں تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میں غوث پاک کی سیرت پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ کیا غوث پاک کی سیرت میں صرف 11ویں کا ختم رہ گیا ہے؟ غوث پاک کی سیرت میں صرف کرامتیں رہ گئی ہیں؟ غوث پاک کی سیرت میں 5 وقت کی نماز ہے، غوث پاک کی سیرت میں رمضان کے روزے ہیں، غوث پاک کی سیرت میں علم دین کا حاصل کرنا ہے، غوث پاک کی سیرت میں علم فقہ حاصل کرنا ہے، غوث پاک کی سیرت میں حلال رزق کھانا ہے، غوث پاک کی سیرت میں جھوٹ بولنا نہیں۔ غوث پاک کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بول لو۔ یہ کس نے اپنانا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی کو بری نگاہ سے نہ دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ اپنا لنگوٹ پاک رکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چگلی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ یہ غوث پاک کہتے ہیں۔ غوث پاک کون ہیں؟ کہنے کو ہمارے پیر ہیں، لیکن ہم نے پیر کی باتیں نہیں اپنانی، 11ویں راج کے کھانی ہے، لیکن پیر کی باتیں کس نے ماننی ہے؟ یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن سچی باتیں ہیں۔ غوث پاک کے نام پہ مرنے مارنے پہ تل جائیں، غوث پاک کہیں 5 وقت نماز پڑھو تو نماز نہ پڑھیں، اس سے بڑی کوئی ڈٹائی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی کہ جس کا نام کا ہم دم بھریں، وہ ہمیں اچھی تعلیمات دے، اس کے نام کا ہم کھا تو جائیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے کہنے پہ ہم سر نہ جھکائیں، کتنی بڑی بدبختی۔ عزیزان من، میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں ان باتوں سے نکلیں۔ جن اولیاء اکرام کو ہم مانتے ہیں انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنی راتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزاری ہیں،
اپنے دن بھی دیانتداری سے گزارے ہیں، اپنی خلوتیں بھی انہوں نے پاک رکھی ہیں، اپنی جلوتوں میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات بھی اپنانی